شروع میں انہوں نے آخری مرتبہ حمیرہ اصغر کو دیکھا. اس کے علاوہ کوئی ایسے شواہد، کوئی ایسے ثبوت، کوئی ایسے آثار نہیں کہ ستمبر اکتوبر کے بعد حمیرہ اصغر کا کسی سے رابطہ ہوا ہو، حمیرہ اصغر کو کسی نے دیکھا ہو، حمیرہ اصغر نے کسی طرح سے سوشل میڈیا پر کوئی اپیرنس دی ہو. اینڈ اگین جو بجلی کا منقطع ہونا ہے اکتوبر 2024 میں، وہ سب سے بڑا ہنٹ ہے جو اس بات کی غمازی کرتا ہے. ہماری بہت سارے کرائم رپورٹرز سے بات بھی ہوئی، اور جس کرائم رپورٹر کو میں بہت آتھینٹک سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کرائم سے متعلق جو کراچی میں گرپ ہے وہ بہت شاندار ہے، اور وہ ہے نذیر شاہ. ان کے مطابق بھی یہ لاش 15-20 دن پرانی نہیں تھی، یہ لاش مہینہ 2 مہینہ پرانی بھی نہیں تھی، یہ لاش کم سے کم 8-9 مہینے پرانی ہو سکتی ہے. وہاں جو لاش کی تصاویر اور ویڈیوز میں نے دیکھی، اور جو کرائم رپورٹرز ہیں، اگین سینئر ترین کرائم رپورٹر نذیر شاہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ کم سے کم جسم کے جو 2 حصے ہیں، ایک تو آپ کے سر کا پچھلا حصہ اور گھٹنے، یہ سب سے آخر میں ڈی کمپوز ہونا شروع ہوتے ہیں. اور لاش کی حالت یہ تھی کہ یہ اعضاء بھی ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گئے تھے، لاش میں کیڑے پڑ چکے تھے، لاش گل سڑ چکی تھی. سو ظاہر ہے اگر یہ 15-20 دن 25 دن پرانا، مہینہ 2 مہینہ پرانا معاملہ ہوتا تو شاید لاش کی سمیل ارد گرد کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی اور لوگ بتاتے پولیس کو، لیکن ایسا نہیں ہوا. پولیس نے کسی کے کہنے پر وہاں کارروائی نہیں کی. عدالتی بیلف نے فلیٹ خالی کروانے کے لیے پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جا کر کارروائی کی، اور اس کے نتیجے میں یہ انکشاف ہوا کہ یہاں ایک لڑکی کی لاش موجود ہے. دیٹ شوز کہ شاید 8-9 مہینے پہلے جب حمیرہ اصغر کی موت ہوئی ہو اور اس کے نتیجے میں باڈی ڈی کمپوز ہونا شروع ہوئی ہو تو اسمیل نے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کیا ہو، لیکن اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی، اور پھر مہینوں تک یہ لاش اس فلیٹ کے اندر گلتی سڑتی رہی. ایک اور حیرت انگیز انکشاف ہے، اور وہ یہ کہ جو اپارٹمنٹ تھا، میں نے پوچھا کہ کیا وہ بھی 8-9 مہینے پرانا، اس سے کچھ تاثر ملتا ہے. وہاں جو ویڈیوز ریکارڈ کی گئی کرائم رپورٹرز کی جانب سے، اگین نذیر شاہ کا بھی اس پر موقف یہی ہے کہ وہاں پر چادر بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. فلیٹ میں کسی بھی طرح کا کوئی پارٹی کا کہ وہاں پہ کسی نے کوئی ڈرگز استعمال کی ہوں، وہاں کچھ منشیات استعمال کی ہوں. اس کے بعد ظاہر ہے کوئی بھی شخص صاف ستھرا نہیں رکھ سکتا اپنے گرد کے ماحول کو، اپنے بیڈ روم کو، تو وہ بالکل صاف ستھری چادر اور وہ سب چیزیں. لیکن چونکہ دروازے اندر سے بند ملے، ایک لکڑی کا دروازہ تھا، ایک لوہے کا دروازہ تھا جو باہر کی طرف تھا، اور پھر جو بالکنی کا رستہ تھا وہ بھی اندر سے لاک تھا. تو اس بات پر سب لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ قتل نہیں ہو سکتا، یہ یا تو طبعی موت ہے یا پھر منشیات کی اوور ڈوز ہے. یہ معاملہ جس طرح سے رپورٹ کیا گیا انیشلی ویسا نہیں ہے، یعنی نہ تو لاش 15-20 دن پرانی ہے اور نہ ہی لاش مہینہ 2 مہینہ پرانی ہے. سو اکتوبر کے بعد سے اب تک حمیرہ اصغر کی زندگی کے کوئی آثار نہیں ملتے. آخری فون کال بھی اکتوبر میں، آخری پوڈ کاسٹ بھی ستمبر 2024 میں، آخری بار کسی نے ان کو دیکھا جو ان کا ہمسایہ تھا وہ بھی ستمبر کے اختتام یا اکتوبر کے آغاز پر، اور ان کے اپارٹمنٹ کی بجلی بھی اکتوبر 2024 سے کٹ چکی تھی، جس کا مطلب ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی شخص ظاہر ہے اس گرمی میں اس حالت میں زندہ نہیں رہ سکتا. تو جناب اگر تو 8-9 مہینے سے یہ لاش وہاں موجود تھی، اور ظاہر ہے جس کی تصدیق اب ہو رہی ہے شواہد سے اور ثبوتوں سے، تو معاملہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا سیدھا ہو جتنا بتایا جا رہا ہے. اس نہج پر بھی تحقیقات کی جانی چاہیے کہ کیا یہ کسی طرح سے قتل کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. کوئی ایسا شخص کہ جس نے بہت چالاکی سے سارا معاملہ پلان کیا ہو. ظاہر دروازے کسی بھی طرح سے اندر سے بند ہو سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو غیر اس کی بہت پلاننگ کی جاتی ہے. تو اس سارے معاملے میں آئی ایم شیور پولیس بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہوگی، اور میں بھی یہ درخواست کروں گا حکام سے کہ ضرور ہر پہلو کو غور سے دیکھا جائے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ لاش مہینہ 2 مہینہ پرانی نہیں ہے. اینڈ اگین آخر میں بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ظاہر پرسنل لائف ہے، ذاتی زندگی ہے، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ان کے والدین کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے، مگر یہ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے کہ ایک جیتا جاگتا انسان اتنے طویل عرصے تک منظر سے غائب رہے اور کسی کو بھی کچھ معلوم نہ ہو. اتنی سادہ بات نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 10-15 دن پہلے ایک لڑکی مر گئی اور کسی کو اس کی لاش کی اسمیل بھی نہیں آئی، اور عدالتی بیلف نے اتفاقاً فلیٹ خالی کروانے کے لیے وہاں چھاپا مارا اور اندازہ ہوا کہ وہاں پہ لڑکی مر چکی ہے. سو میں سمجھتا ہوں
کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر پہلو سے اور ہر ذریعے اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس کیس کی صحیح معنوں میں